اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے بارے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کے جو اوصاف بیان کیے تھے اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی اور آپ گھر پہ آئے، آپ نے کہا کہ مجھے زملونی مجھے چادر اڑاؤ. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے سرحانے کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تسلی دے رہے اور کہہ رہے یا رسول اللہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ برا کبھی بھی نہیں ہو. بڑے پیارے انداز. اور اسی وقت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے. پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی صفات کو گنوایا. چنانچہ حدیث میں کہہ رہے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. پھر اللہ کے رسول کی صفات بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. آپ تو ہمیشہ لوگوں کے درمیان صلہ رحمی کو پھیلاتے ہیں، پیار محبت کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، خاندان رشتہ داروں کو توڑنے نہیں دیتے، آپ تو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، لہذا آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا. دوسرا جملہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وتصدق الحدیث، آپ کی باتوں میں سچائی ہے، آپ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں تو سچ بات کہتے ہیں، اور جو آدمی سچ بات کہتا ہے اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا. یہ کون کہنا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ کر آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کی صفات کو اور آپ کے عمدہ عادتوں کو بیان فرما رہے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ کی گفتگو میں سچائی ہے. چنانچہ نبوت سے پہلے بھی پورا مکہ آپ کو دو لقب سے یاد کرتا تھا، صادق اور امین، کیونکہ آپ سے بڑا کوئی سچا ہے نہیں اور آپ سے بڑا کوئی امانتدار بھی نہیں. آپ ہماری سرزمین کے سب سے بڑے سچے ہیں، آپ سب سے بڑے امانتدار. اسی لیے تو جب آپ کو پہلی مرتبہ نبوت ملی اور آپ نے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر مکہ کے لوگوں کو جمع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا پیغام پہنچانے سے پہلے حضور نے پوچھا کہ اے مکہ والو، میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے اور ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ، آپ صادق ہیں، آپ امانتدار ہیں، آپ جب بھی گفتگو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہ مانیں. تو یہ حضور کی سچائی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نبوت کے بارے میں لوگوں نے دور دور تک سنا تو کئی وہ لوگ کہ جنہوں نے توریت میں انجیل میں آخری نبی کے بارے میں چند نشانیاں پڑھی تھی،
انہوں نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ میں معلوم کرو جس آدمی نے آخری رسول ہونے کا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دیکھو ان کی بات میں سچائی ہے کیا۔ اس نبی کے بارے میں معلوم کرو، اس کے ماتحت، اس کے ارد گرد میں رہنے والے لوگوں کا سلوک اس نبی کے ساتھ کیا ہے، اور اس نبی کا سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا ہے، جا کر معلوم کرو۔ سب سے زیادہ آپ کی سچائی کے لوگوں نے گواہی دی، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کے بارے میں فرما دیا، رسول اللہ وتصدق الحدیث، آپ کی گفتگو میں سچائی۔ اور تیسری صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ کتنی پیاری روایت، کیونکہ 15 سال اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزار کے پورا زندگی کا نشیب و فراق، دھوپ چھاؤں اور خوشی غم حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا تھا۔ 15 سال کا تجربہ بیان کر رہی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں۔ تیسری صفت اللہ کے رسول کی بیان فرما رہی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے۔ اور لوگوں کا بوجھ اٹھانا، کسی اور کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لینا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات میں اللہ نے نبوت سے پہلے رکھ دیا۔ چنانچہ آپ تو اپنے چچا ابو طالب کے پاس پرورش پائی تھی اور آپ بڑے ہوئے۔ ایک زمانہ آیا جب آپ 25 سال کے ہو گئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، اور خود اللہ کے رسول 2 سفر ملک شام کا کر کے آئے تھے۔ یعنی اچھا خاصا گھر چلانے کے لیے جتنا روپیہ پیسوں کی ضرورت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب جنہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا، ان کے بہت ساری اولاد ہیں، ان کو گھر چلانے میں پریشانی ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں میں میرے بھائیوں، یہ سنیے اور اس کو اپنی ذات کے ساتھ کمپیئر کیجئے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق اپنے آپ کو مانتے ہیں کہ حضور کی یہ صفت میری زندگی میں ہے کہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہیں، گھر بار چلانے میں تکلیف پڑ رہی، تو آپ نے اپنے دوسرے چچا حضرت حمزہ حضرت عباس سے مشورہ کیا اور کہنے لگے چچا جان آپ میرے ساتھ چلیے نا۔ چچا ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں۔ چنانچہ اپنے چچا حضرت عباس کو لے کر چچا ابو طالب کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما رہے کہ میرے چچا آپ نے مجھے پرورش کی، پال پوس کے بڑا کیا ہے، میں آپ کے گھر کی حالت دیکھ رہا ہوں، بچے زیادہ ہیں، گھر بار چلانے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک بچے کی ذمہ داری میں لوں اور ایک بچے کی ذمہ داری چچا عباس لے لیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا، میرا بیٹا عقیل تو میرے پاس رہے گا کیونکہ اس بڑھاپے میں مجھے خدمت کی ضرورت ہے، بیٹا عقیل میرے پاس رہے گا۔ اور حضرت عباس کی طرف اشارہ کر کے کہا میرے بیٹے جعفر کو تم لے جاؤ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب شیر خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول حضرت علی کو اپنے پاس لے کے آ گئے، ابھی بچوں میں، جوان بھی نہیں، ابھی بچوں میں۔ حضرت عقیل بھی بچوں میں ہیں، حضرت جعفر بھی بچوں میں ہیں۔ حضرت جعفر چچا عباس کے پاس چلے گئے، حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لائے اور اپنے حقیقی بیٹے کی طرح حضرت علی کی پرورش کی۔ جب جوان ہو گئے تو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کریں۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کے پیغام کئی لوگوں نے اللہ کے رسول کو بھیجے تھے، ہم آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کرایا۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، بلایا اور کہا کہ ہم آپ کا نکاح کرانا چاہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، شادی کرنے کے لیے کچھ تو سامان چاہیے میرے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کچھ آپ کے پاس رکھا ہوا وہ لے آؤ، اور اس کو بکوایا، اس کا آپشن کروایا، بکوایا اس کو،
اور اس کی قیمت حضرت علی کو دی اور کہا کہ جائیے اپنی شادی کا انتظام کیجیے، اور کئی اور روپیے پیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت علی کو عطا فرمایا۔ چنانچہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسی کو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ آپ کی تیسری صفت یہ ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے، کسی اور کی تکلیف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آپ سیرت مبارکہ کی پوری سیرت کو آپ اٹھا کر پڑھیے، دشمن کے کانٹا لگنے پر بھی اگر کوئی تڑپنے والا انسان اس زمین پر تھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کے میدان کے اندر بھی، حالانکہ مدینہ جانے کے بعد جنگ کی نوبت آئی، 13 سال تو آپ نے تکلیفوں میں گزارے ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے جتنے حالات آئے آپ نے اس کو صرف اپنی دفاعی پوزیشن کے اندر اس کو لیا ہے، کبھی اللہ کے رسول نے ایکشن نہیں لیا، کبھی نہیں لیا، 13 سال تک برداشت کرتے ہیں۔ اور مدینہ جانے کے بعد اللہ کی اجازت سے جنگ کی نوبت آئی تو جنگ کے اصول بیان کیے گئے۔ آپ اپنی جنگ میں کسی بچے کو نہیں ماریں گے، کسی عورت کو نہیں ماریں گے، کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہاں تک کہ کسی بھی دھرم کا مذہبی پیشوا، دھرم کا جو رہنما ہوتا ہے، کسی بھی دھارمک آدمی کے اوپر آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ یہ جنگ کے اصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی صفت بیان فرما رہی ہے وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، یا رسول اللہ آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کسی گرتے کو اگر آپ سنبھالتے ہیں تو سماج کے اندر آپ کا بڑا مقام ہے۔ جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ نشہ پلا کر تو گرانا سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کسی گرتے کو سنبھال لے ساتھی۔ کوئی گر رہا ہے اس کو اگر آپ نے سنبھال لیا تو زندگی گزارنے کے اندر مزہ ہے، نشہ پلانے میں نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول کے سرہانے کے پاس بیٹھ کر حضور کو تسلی دے رہے، یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ اللہ کبھی بھی برا نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضور کی صفت بیان کر رہی ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، باتوں میں سچائی رکھتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ چوتھی صفت حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، دو میننگ اس سینٹنس کے کیے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں، ایک اس کا میننگ، ایک ترجمہ یہ ہوگا یا رسول اللہ آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں، اور مفسرین نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، جاب کا، کمائی کا آپ انتظام کرتے ہیں، آپ کی صفت ہے یا رسول اللہ۔ چنانچہ حضور ایک مرتبہ تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، کچھ چیز کا سوال کیا، یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ عنایت فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دے دیا، وہ چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد دوبارہ آئے، پھر انہوں نے کوئی چیز مانگی، اللہ کے رسول نے دوبارہ دے دیا، پھر چلے گئے۔ تیسری مرتبہ آئے تو حضور نے مانگنے کی برائی بیان کی، کب تک مانگتے رہو، جوان ہو، کما سکتے ہو، اپنے ہاتھ پیر چلا سکتے ہو، کب تک اس طریقے سے مانگتے رہو گے؟ ارے اپنے لیے کمائی کا کچھ انتظام کرو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کمائی کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، موڑی لگاؤ تو کہاں سے لگاؤں، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور نے فرمایا گھر میں جو بھی ہو اٹھا کے لے آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ایک پرانی چادر ہے اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا اٹھا کے لے آؤ، لا کے بیچ میں رکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آکشن کر رہے ہیں۔ حضور اعراض ہی بولتے ہیں نا لوگ، کوئی بولی لگانا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کون اس سامان کو خریدے گا، من اشتری هذه البضاعة، من اشتری هذه البضاعة۔ صحابہ سمجھ گئے کہ ایک پرانا کٹورا اور پرانی چادر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضور بولی لگا رہے ہیں من اشتری هذه البضاعة، اس سامان کو کون خریدے گا۔ صحابہ سمجھ گئے اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اس چیز کی بولی اور زیادہ لگائی جائے۔ صحابہ نے بڑھ چڑھ کے بولی لگائی، اور جب روپیہ پیسہ آیا تو حضور نے فرمایا جاؤ اس سے کلہاڑا خرید کر لے آؤ۔ وہ صحابی کلہاڑی خرید کر لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر ہتھا لگوایا
اور ہتھا لگانے کے بعد کہا کہ جاؤ مدینے میں دکھنا مت، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور اس کو بازار کے اندر اس کو بیچو، کب تک لوگوں سے مانگتے ہو؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں دوسرے جمعہ کو، اس جمعہ کو اللہ کے رسول نے مجھے کلاڑی اپنے ہاتھ سے ہتھا لگا کر دی، میں دوسرے جمعہ کو اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں کسی اور کو دینے کے قابل بن گیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام فرماتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی چیز ہے، حضور کے پاس کوئی مانگنے کے لیے آیا، اللہ کے رسول نے نہ دیا ہو، تاریخ میں سوانح حیات میں آپ کو کبھی کوئی قصہ نہیں مل سکتا۔ ہر ایک کو عنایت فرما دیا، کبھی اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ یمن سے اتنی بہترین چادریں آئی تھی، اللہ کے رسول نے منبر پر کھڑے ہو کر سب کو یمن کی چادریں بھیج دی۔ ایک چادر اپنے لیے رکھی کہ حضور اپنے جسم مبارک کے اوپر ڈال کے آئیں گے۔ ایک آدمی آیا، اس نے وہ چادر مانگ لی، حضور نے وہ بھی دے دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا اس آدمی پر کہ حضور نے ایک چادر اپنے لیے رکھی تھی، اس کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک چادر ہے، اس کے باوجود اس نے مانگی، حضور نے اس کو دے دیا، مجھے غصہ آیا اس بات پر۔ یعنی کبھی اللہ کے رسول نے اپنے لیے نہیں رکھا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرماتی ہے یا رسول اللہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ لوگوں کے لیے کماتے ہیں یا لوگوں کے لیے کمائی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت آپ کے سامنے بیان کی۔ پانچویں صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آپ مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ یہ صفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ بیان فرما رہی ہے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانا، لوگوں کے لیے کمانا، مہمان نوازی کا انتظام کرنا، یہ معاشرے کی چیزیں ہیں میرے بھائی۔ معاشرہ، سماج اور سوسائٹی کو عمدہ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی ذات کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دے دینا دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا دین نہیں ہے، پیسہ ہے تو حج کر لینا دین نہیں ہے، جب تک کہ محمد رسول اللہ کے طور و طریق میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آ جائے۔ میں نے تیسری صفت آپ کے سامنے بیان کی۔ حضور نے دیکھا چچا ابو طالب کے بہت سارے بیٹے ہیں، گھر چلانے میں پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے پاس لے لیا، حضرت جعفر کو حضرت عباس کو دے دیا۔ اب ہم لوگ اپنے سماج میں دیکھیں، 2-3 بھائی ہیں، ایک بھائی کو اللہ نے کیپیبل بنایا ہے، اس کا گھر بار بہت عمدہ اور اچھے طریقے سے چل رہا ہے، دوسرا بھائی اتنا نہیں کما رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کما کر دو، آپ کم از کم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تیرے 2-3 بچے ہیں، اگر تو نہیں کما پا رہا ہے کوئی بات نہیں، تیرے بچے کے پڑھائی لکھائی کا انتظام ہم کر دیں گے، اس کی اسکول کی فیس ہم بھر دیں گے، پڑھاؤ، تمہارے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، سال کی فیس میں دے دوں گا، میں کیپیبل ہوں، تو اتنا کیپیبل نہیں ہے تو تیرے بچے کی فیس میں دے دوں گا۔ اگر اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہی چچا ابو طالب سے کہہ کر حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرتے کیا ہے؟ معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کیپیبل ہے، وہ کیپیبل سے کیپیبل ہوتا ہی جا رہا ہے، اس کو اپنی طرف بیلنس کو بنانے کی مکمل طور پر فکر ہے۔ سگا بھائی، خونی رشتہ والا بھائی، سگی بہن کا لڑکا یا سگا چچا زاد بھائی آپ کے اندر کیپیبل نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دو، ٹھیک ہے، تیرے بچے کی فیس بھر دیتے ہیں ہم، تیرا بچہ کوئی اور کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت جو بیان کی وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اللہ کے رسول لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے، چھوٹا موٹا ویپار شروع کرنا چاہتا ہے جس کے اندر ایک چھوٹی سی رقم کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی رقم ہم لگاتے ہیں تاکہ آپ اپنا کاروبار شروع کر سکو، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ہمیں واپس کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو پیسے لے کر واپس نہیں دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے رسول کی صفات بیان کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے تھے، اگر اس کی ایک جھلک میں اور آپ اپنے معاشرے والی زندگی کے اندر پیدا کر دیں، خدا پاک کی قسم حضور کی سنت زندہ ہو جائے۔ یہ دین کا بہت بڑا اور اعلیٰ کردار ہے میرے بھائی۔
اور پانچویں صفت بیان کی کہ آپ چھٹی صفت یہ بیان کی کہ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ چنانچہ نبوت جب آپ کو ملی تو آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، تقریباً 40 حضرات حضور کے گھر میں تشریف فرمائے۔ اللہ کے رسول نے سب کے لیے گوشت کا انتظام کیا، سب کو کھانا کھلایا۔ تمام چچا جو زندہ تھے، ابو طالب بھی آئے، حضرت عباس بھی آئے، حضرت حمزہ بھی آئے، اور ابو لہب جو ایمان بھی نہیں لایا تھا، جس کو ہم تبت یدا ابی لہب میں پڑھتے ہیں، وہ ایمان بھی نہیں لایا تھا بلکہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کی دعوت میں ہے۔ حضور نے ہر ایک کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد بہترین گرم دودھ آپ نے پیش کیا، اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے آیت اتاری ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، ان کو دین کی بات سمجھائیے، تم میرے رشتہ دار ہو، اس لیے سب سے پہلے دعوت کا کام میں تم سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ رسول کی باتیں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اپنے ہی گھر والوں کو۔ ابو لہب کھڑا ہوا اور کہنے لگا لگتا ہے محمد کے کھانے نے تمہارے اوپر جادو کر دیا۔ برا بھلا کہا اللہ کے رسول کو، اور حضور کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا، لیکن اللہ کے رسول کے اکرام میں کمی نہیں آئی جو مہمان بن کر حضور کے گھر میں آیا۔ آج اگر کوئی آدمی ہمارے گھر کے اندر آ جائے، دو باتیں ہم کو سنا دے، ہم فوراً بھڑک جائیں گے، ہمارا گھر میں بیسی میں منے جو بڑا ہوئے، ہم دو باتیں اس کو سنا دیں گے اور ذلیل کر کے گھر سے نکالیں گے۔ رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھیے، کھایا، گوشت کھایا، دودھ بھی پیا، اور اس کے بعد جب حضور نے اپنے اللہ کی رسول کی باتیں بتائی تو برا بھلا کہنے لگا ابو لہب۔ حضور نے ایک جواب میں ایک لفظ تک اس کو برا بھلا نہیں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی زندگی، میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ ہم نے دین کو محدود علاقے کے اندر کر کے رکھ دیا۔ ہم جس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور شعبات زندگی میں جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی پہلو آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اللہ کے رسول نے میری اور آپ کی رہنمائی نہیں۔ آپ نے دیکھا گزشتہ اتوار کو کتنی زبردست بارش ہوئی۔ جب بارش ہوئی تو ہم نے اعلان کر دیا کہ مغرب اور عشاء میں دار ارقم بند رہے گا۔ ہم جانے لگے، ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے مولانا مسجد بند ہوگی۔ میں نے کہا بہت زیادہ بارش ہے بھائی، سب دکانیں بند کر کے چلے گئے، کیا کریں گے؟ بولے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہوا ہے، مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ سخت بارش ہو گئی، ہر طرف بارش، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کے ذریعے اعلان کروایا صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم، ارے اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ تو جس آدمی کو میں نے سنا ہے وہ رونے لگا، کہنے لگا مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی پر ہزاروں درود و سلام ہو، زندگی کے ہر پہلو میں اس رسول نے ہماری رہنمائی کی۔ آج کے زمانے میں بارش بہت آ گئی، نہیں جا سکتے مسجد میں، حضور کا یہ واقعہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں حضور کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اگر آپ یتیم ہیں تو در یتیم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ آپ کسی کے بچے ہیں تو پوچھئے دائی حلیمہ سے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ 4 سالہ زندگی قبیلہ بنو سعد میں آپ کی کیسی گزری ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو نوجوان کی زندگی کیسی بغیر داغ کے ہونی چاہیے، محمد رسول اللہ کے کیریکٹر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کسی عورت کے شوہر ہیں تو پوچھئے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، پوچھئے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، پوچھئے ازواج مطہرات سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان کے ساتھ کیسا۔ اگر آپ باپ ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کے آئیڈیل و نمونہ والی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، کیا سلوک تھا اللہ کے رسول کا حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کے ساتھ، ارے حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسنین کے ساتھ حضور کا کیا سلوک۔ اگر آپ قیدی ہیں تو محمد رسول اللہ بھی 3 سال شعبہ ابی طالب میں قید ہو کر رہے ہیں، اور کتنی صبر کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، وہاں پر بھی آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ملے گی۔ اگر آپ کسی کے وہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں، پوچھئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، پہلی مرتبہ رسول اللہ جب مدینہ آئے ہیں، ان کے گھر میں ٹھہرے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول کی زندگی۔ اگر آپ کسی فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر ہیں تو اٹھائیے محمد رسول اللہ کی زندگی، جو آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ حنین، غزوہ بنی المصطلق، وہاں پر حضور نے کیسی زندگی لوگوں کے ساتھ گزاری۔ کسی جنگ میں اگر آپ کو شکست ہو رہی ہے
تب بھی اللہ کے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ جب جنگ احد میں اللہ کے رسول کو شکست ہوئی تھی، حضور کے 2 دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور حضور کا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی، کسی علاقے کو فتح کر کے آپ جا رہے ہیں، تب بھی اللہ کے رسول کی زندگی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ فتح مکہ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے، جس مکہ والوں نے ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکالا تھا اور نکلنے پر مجبور کیا تھا، ان مکہ والوں کے ساتھ محمد رسول اللہ کی زندگی اور سلوک کیسا ہے۔ ایک صحابی جوش میں آ کے کہہ رہے آج تو بدلہ لیں گے ہر ایک کا۔ حضور نے ان کو بلایا، کیا فرما رہے ہو؟ اعلان کرو انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، من القى السلاح فهو آمن، من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن۔ ارے اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی، تم تمام آزاد ہو۔ جو بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ امن والا، جو اپنے ہتھیار ڈال دے وہ امن والا۔ ارے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن مل جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، جو آنے والی قیامت تک کی دنیا میں تمام دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، حضور کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور کی محبت کا سلوک یہ ہے کہ درود اور سلام کی کثرت ہونی چاہیے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی آدمی کی عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ ہم کو پتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو اور عبادت قبول نہ ہو جائے، میری ہر نماز، ہر روزہ، ہر زکوٰۃ، ہر حج قبول کنفرم طور پر ہو یہ پتہ کسی کو نہیں ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی قبول ہو جاتی ہے، وہ آپس ہی نہیں ہوتی۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ درود شریف ایک ایسی چیز ہے کہ ہر وقت قبول ہو جاتی ہیں، لہذا اپنی کوئی بھی دعا کرنی ہو آگے درود شریف لگائیے، پیچھے درود شریف لگائیے اور محمد رسول اللہ کے وسیلے اور واسطے سے دعا کیجیے، دیکھیے کہ میری اور آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ ہوتا ہے۔ اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، خاص طور پر ہمارے آدم بھائی کے گھر والے کئی دنوں سے بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ابھی جمعہ کے بعد ان کا آپریشن بھی ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، بڑی مبارک گھڑیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو بھی رشتہ دار بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں، جو قرض دار ہو اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، جو اپنے اولاد کے لیے جوڑوں کی تلاش میں اللہ ان کو بہترین جوڑے نصیب فرمائے، ایسی بھی دعا کریں۔ ہمارے جو کاروبار بھائی ہیں، بزنس مین بھائی ہیں، کئی کاروبار کو چلانے کے لیے اسٹاک کر کے رکھا ہے تہواروں کے دنوں میں، اللہ ان کے کاروبار میں رزق حلال عطا فرمائے، بہترین پاکیزہ برکت والی روزی عطا فرمائے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔